نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنی خاص نعمت کا تذکرہ فرمایا. وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا مسلمانوں کو مدینے کی ریاست عطا فرمانا. ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا رکھا تھا. تخافون ان يتخطفكم الناس، تم ڈرتے تھے کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. ظاہر ہے کہ انسان جب ایسی سرزمین میں رہتا ہو جہاں کفر دندناتا پھرتا ہو تو پھر اہل اسلام دب کر رہتے ہیں. ان کو ہر وقت اپنے مال اور اپنی عزت کا خطرہ لگا رہتا ہے. لیکن جب ان کو اپنی اللہ تبارک و تعالی ایک ریاست عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر وہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے احکام پر، اپنی زندگی میں، اپنے معاملات کے اندر اعمال کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو بہت بڑی نعمت ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، کچھ نعمتیں ہیں شخصی نعمت کا مطلب ہر انسان کو الگ الگ اللہ نے نعمت عطا فرمائی. ہم میں سے ہر ایک کے پاس مختلف قسم کی نعمتیں. ان نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانوں میں پیدا فرما کر کلمے کی دولت، ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی. یہ نعمت شخصی ہے، یہ نعمت سب سے بڑی ہے. اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. گھر والے قربان کیے جا سکتے ہیں، جانیں قربان کیے جا سکتی ہیں، ملک قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ایمان کی نعمت پر آنچ نہیں آنے دی جا سکتی. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے. انہوں نے اسی کلمے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنے گھر والوں کو قربان کیا، اپنا کاروبار قربان کیا، اپنا وطن قربان کیا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، سب کچھ قربان کر کے آئے. کس لیے آئے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد پر. یہ شخصی نعمت ہے، ایک ایک نعمت. صحت کی نعمت ہے، کہتے صحت ہزارہ نعمتوں کا مجموعہ ہے. واقعتاً صحت نہ ہو تو انسان بہت کچھ کام نہیں کر سکتا. صحت کی نعمت ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ دی ہے. ایسے رزق کی نعمت ہے، گھر کی نعمت ہے، کاروبار کی نعمت ہے. ایک ایک نعمت شمار کریں، ہر ایک پر شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن ایک نعمت قومی نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے قوم کو عطا فرمائی، اور وہ نعمت ایک اسلامی ریاست کی نعمت ہوتی ہے، ایک اسلامی ملک کی نعمت ہوتی ہے. پوری دنیا کے اندر صرف 2 ریاستیں، 2 مملکتیں ایسی ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی. ان میں پہلی ریاست مدینہ منورہ، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی، مدینے کی ریاست بنی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور ریاست ہمیں عطا کی، ملک پاکستان کی ریاست. یہ بھی کسی دنیاوی خطے کے لیے نہیں، اس کی بنیاد بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کی بنیاد پر ملک پاکستان وجود کے اندر آیا. رہتے تو پہلے بھی ہم ایک ساتھ تھے، رہتے تو اب بھی ہم ایک ساتھ ہیں. کاروبار پہلے بھی تھا، زمین رہنے کی پہلے بھی تھی، گھر پہلے بھی تھا، لیکن صرف خطہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ ایک آزاد مملکت جس میں بندہ آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام پر عمل کر سکے، اس کے لیے اسلامی مملکت، اسلامی ریاست کا قیام ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی. غلامی سے نجات عطا فرما کر آزادی کی نعمت عطا فرمائی. یہ ہے قومی نعمت. جس طرح شخصی نعمتوں پر شکر گزاری، قومی نعمت پر بھی اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا لعلکم تشکرون. یہ جو ہم نے نعمت تمہیں عطا فرمائی کہ تمہارے پاس زمین میں جگہ نہیں تھی، ہم نے ٹھکانہ دیا، اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہو جاؤ. اور اسلامی نظام حکومت جہاں قائم ہو، وہاں کی برکات اگر دیکھنی ہے تو پھر مدینہ منورہ کی ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی برکات کیا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کا. اور یہ مملکت جو ملک پاکستان بنی، یہ بھی ایسے ہی نہیں اچانک بن گئی، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہوا. آج ہمیں ایک تاریخ 14 اگست یاد ہے، 1947 یاد ہے، لیکن ایک اور تاریخ جو ہماری نظروں سے اوجھل کہ اللہ نے اس مملکت کے وجود کے لیے ایک ایسے مہینے کا انتخاب فرمایا جو تمام مہینوں میں افضل، ایک ایسی رات کا انتخاب فرمایا جو تمام راتوں میں افضل، ایسے دن کا انتخاب فرمایا جو تمام دنوں میں افضل، کہ وہ 1366 ہجری
مطابق 1947 اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا اور وہ تاریخ 27ویں شب کی تھی اور رات کو مسلمان غلامی کے اندر سوئے اور صبح جمعۃ الوداع انہوں نے اللہ کے حکم سے آزادی کے اندر ادا کیا. یہ مملکت ایسے وجود میں نہیں آئی. اس کے لیے یہ خاص تاریخ، یہ خاص مہینہ، یہ اللہ کا چناؤ ہے. یہ اللہ کا چناؤ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس مملکت کے لیے قربانیاں اتنی دی گئی. 10 لاکھ انسانوں نے قربانیاں دی. 10 لاکھ انسانوں کا خون بہا ہے. 75,000 ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت ختم کر دی گئی. ہمارے بچوں کو کرپانوں کے اوپر اچھال کر کرپانوں کے سامنے رکھ کر ذبح کر دیا گیا، 2 ٹکڑوں کے اندر کر دیا گیا. خاک و خون ایک داستان ہے. اگر انسان اس کو پڑھنا شروع کرے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. ہمیں تو علم نہیں، ہم تو چونکہ پیدا ہی بعد میں ہوئے. ہمارے سامنے تو آزادی کا صرف یہ ہے کہ جشن منایا جائے. جشن ہمارے نزدیک تو کوئی بھی چیز آ جائے ہم اس کو جشن کے اندر لے جاتے ہیں، گانے کے اندر لے جاتے ہیں، ناچ گانے میں، شرابوں کے اندر، رب کی نافرمانیوں کے اندر لے جاتے ہیں. یہ مملکت ایسی نہیں ملی تھی. اس کے پیچھے قربانیاں، لاکھوں قربانیاں. انسان گھر کے اندر ایک پودا لگاتا ہے، اس کو پانی سے سینچا جاتا ہے. یہ ملک پاکستان اس کو سینچا گیا، اگر پانی سے نہیں، اس کو انسانی خونوں سے سینچا گیا ہے. یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں ہیں. یہ قربانیاں ایسی ہیں. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ پاکستان آج بھی زندہ باد ہے اور انشاءاللہ تابندہ باد رہے گا. فرمایا قیامت تک ایسے ہی جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ. لیکن کب؟ اس کے لیے کچھ چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں. کہ پاکستان جنہوں نے بنایا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. پاکستان بچانا اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر کچھ بات عرض کروں گا. لیکن یہ تاریخ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. یہ مملکت ایسے وجود میں نہیں آ گئی اور ہم نے کوئی خطہ لینے کے لیے نہیں کیا، کوئی زمین لینے کے لیے نہیں کی. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، جس بنیاد کیا تھی؟ آزادی کے ساتھ ہماری مساجد ہوں، آزادی کے ساتھ ہم اللہ کے قرآن اور حدیث کی بات کر سکیں، آزادی کے ساتھ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر سکیں، آزادی کے ساتھ ہم اپنے دین کے احکام پر عمل کر سکیں، کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں ہو. یہ واحد ملک پاکستان ہے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تقریباً پوری دنیا کا وہ سفر کر چکے ہیں. پوری دنیا سے گھوم کر جب میں ملک پاکستان میں آتا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، وہ ہے کہ جو پوری دنیا میں گھوم کر آیا اور جس کا اس وقت پوری دنیا میں طوطی بول رہا ہے، جس کی ایک بات کے اوپر بڑے ادارے، وہ ادارے جو دنیا کے اندر چلنے والے ادارے، بینکوں کے ادارے ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، وہ اپنے احکام اور قانون بدل دیتے ہیں ایک فتوے کے اوپر. تو وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ 2 باتیں ملک پاکستان میں نظر آئیں، کہیں نہیں نظر آئیں. نمبر 1، ہمارے ہاں قانون ہے، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے. اس لیے آپ سنتے ہوں گے جب بھی کوئی نیا لیڈر منتخب ہوتا ہے، اسمبلی کے اندر لوگ آتے ہیں اور ججز حلف اٹھاتے ہیں، ہر ایک حلف اٹھاتے ہوئے یہ کہتا ہے حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے. یہ ملک، اس کے اندر حاکمیت اعلیٰ اللہ کی چلے گی، کسی اور کی نہیں ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ادنا سے ادنا پاکستانی بھی اگر کوئی قانون ملک پاکستان کا اسلام کے خلاف ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، اس کو شرعن حق ہے، قانوناً حق ہے، وہ جا کر اس قانون کو بدلوا سکتا ہے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا جس دور میں وہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس تھے، میں 200 ایسے قوانین جو قانون قرآن اور سنت کے خلاف تھے ہم نے تبدیل کیے. یہ پاکستان کے اندر ہے، باہر نہیں ہو سکتا. آزادی کے ساتھ آپ دین کی بات نہیں کر سکتے، آزادی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی مہربانی ہے. آج لوگ ملک پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں. یہ اب آزادی یہاں ملی، باہر جا کر آپ دیکھیں، آپ ذرا 5-6 بندے ایک جگہ بیٹھ کر ذرا دین کی بات کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا آپ کو. اسی وقت قانون حرکت میں آ جائے گا، اسی وقت آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دین کی بات کیوں کر رہے ہیں، آزاد کیوں ہے.
وہاں پر خطیب آزاد نہیں ہے. جمعے کے دن خطبہ وہ دیا جائے گا جو مملکت کی طرف سے لکھ کر آئے گا. آپ آزاد نہیں ہیں اپنی بات کرنے میں. الحمدللہ ہم آزاد ہیں, قرآن کی مکمل بات کر سکتے ہیں, ہر اعتبار سے مکمل بات ہو سکتی ہے. یہ صرف ملک پاکستان میں ہو سکتی ہے. تو ملک پاکستان بہت بڑی نعمت ہے, کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے. اس لیے اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اس ملک کے لیے سب نے قربانیاں دی, ہر طبقے نے قربانیاں دی, چاہے اس طبقے کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو, وکلاء ہو, دانشور ہو, علماء ہو, عوام الناس ہو, جوان ہو, بوڑھے ہو, عورتیں ہوں, مرد ہوں, اسکول کے طلباء ہوں یا مدرسے کے طلباء ہوں, ہر ایک طبقے نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور یہ ملک میں نے عرض کر دیا, یہ اس وقت نعرہ تھا, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ ہر ایک کی زبان پر یہ بتاتا تھا کہ اس ملک کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. بانی پاکستان محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ یہ پاکستان کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کہ ہم خطہ لینے کے لیے نہیں بنا رہے, اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر اسلامی نظام حکومت قائم کی جائے. اور اس پر قراردادات پاکستان منظور ہوئی ہیں. باقاعدہ اسلامی نظام حکومت کا پورا نقشہ بنا کر دیا گیا. اسلامی نظام حکومت کے اندر عدالت کیسے چلے گی, آپ کا شہر کیسا چلے گا, آپ کا ملک کیسا چلے گا, آپ کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر کام کیسے ہوگا, یہ سارا کام آج بھی ملک پاکستان کے اندر موجود ہے. آج بھی موجود ہے. اگر آپ چھوٹے چھوٹے کسی علاقے میں بھی چلے جائیں, قوانین جا کر پڑھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. ایسے ایسے قوانین بنے ہوئے ہیں جو سر عوام کے لیے, فلاح کے لیے, لوگوں کے لیے ہیں. لیکن چونکہ ہر ایک کھا رہا ہے پی رہا ہے, وہ ہم سب کے سامنے ہے, لیکن سب کا سب پورا ایجنڈا دیا گیا. تو یہ ملک بنا اس کے لیے. اور بانی پاکستان محمد علی جناح براہ راست حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ رابطے میں رہا کرتے تھے. باقاعدہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملک پاکستان کی سب سے پہلے اسلامی ریاست کی بات ہم نے اگر سنی تو تھانہ بھون میں سنی. رامپور ایک ریاست تھی ہندوستان کے اندر, نام کی ریاست تھی مسلمانوں کی ریاست. وہاں سے جب گاڑی گزرتی, حکیم الامت کا سفر ہوتا تو وہاں سے اذان کی آواز آتی تو سوچتے کاش کہ ایک مسلمانوں کے پاس مملکت ہو جہاں آزادانہ وہ اپنے اسلامی احکام پر عمل کر سکیں. سب سے پہلے ہم نے یہ سنا, یہی خواب علامہ اقبال رحمہ اللہ نے دیکھا. اسی کو آگے لے کر چلے بانی پاکستان محمد علی جناح اور میرے مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں نے فرمایا, باقاعدہ بتایا ہمیں کہ حضرت مولانا شبیر علی صاحب جو حضرت کے بھتیجے تھے, حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خطوط بانی پاکستان محمد علی جناح کے پاس لے کر جاتے اور بانی پاکستان کے خطوط حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس لے کر آتے. باقاعدہ آپس میں رابطہ تھا. اور انہوں نے خود بتایا کہ بانی پاکستان نے مجھے کہا کہ میں حنفی ہوں, میں سنی ہوں, اس کے مطابق مجھے نماز سکھائے. اور مولانا شبیر علی صاحب فرماتے میں نے حنفی مسلک کے مطابق ان کو نماز پوری بتائی. یہ ساری باتیں موجود ہیں اگر ہم بڑوں سے پوچھیں, لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دی گئی. آج تو سیکولر سسٹم چل رہا ہے, سیکولرزم کو لانا چاہ رہے ہیں اور سب باتیں ایک طرف کر دی گئی کہ ملک پاکستان کے اندر اسلام کہاں سے لے کر آئے, اسلامی بات کہاں سے لے کر آتے ہیں, اسلامی نظام کہاں سے لے کر آتے ہیں. یہ باتیں پڑھیں پیچھے جا کر, جنہوں نے بنایا, جنہوں نے قربانیاں دی. بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو پتہ چلتا ہے قربانیاں پیچھے کتنی ہیں. تو بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے, اگر اس پر آؤں گا تو بات بہت آگے چلی جائے گی. علماء کا کردار اس کے اندر ہر شعبے میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کا کردار تھا. یہ ملک پاکستان بن گیا. لیکن آج اس وقت بھی 3 قسم کے دشمن تھے, سکھ تھا, ہندو تھے, انگریز تھا. لیکن ان 3 چکیوں کے پاٹ میں اللہ نے اس مملکت کو وجود عطا فرمایا. اس لیے اس کی کہا جاتا مملکت خداداد پاکستان. خداداد پاکستان, یہ مملکت انسان کی بس کی بات نہیں تھی, اللہ نے عطا فرمائی ہے. 3 چکیوں کے پاٹ میں, 3 دشمنوں کے پاٹ میں, اور آج بھی اس پر دشمن مسلط ہے. آج بھی اس پر دشمن مسلط ہے اور پوری طرح وہ اس ملک کو کھا جانا چاہتا ہے کہ کسی طرح ختم کر دیا جائے. اس وقت ہماری ذمہ داری ہے, اس وقت سب سے پہلی ذمہ داری جو ہمارے سامنے آتی وہ پہلے یہ سوچنے کی ہے کہ ملک پاکستان کی آزادی کی نعمت, اس کے اوپر شکر ادا کریں. لعلکم تشکرون, تم شکر گزار ہو جاؤ. شکر گزاری کا مطلب جشن نہیں منانا. رات کو 12 بجے آپ جھنڈا لہرا دیں اور غل غپاڑاؤ اور اس کے اوپر گانے لگا دیے جائیں. جیب پر پاکستان کا جھنڈا ہے, لگانا چاہیے.
گھر پر پاکستان کا جھنڈا لگانا چاہیے. اسلامی جھنڈا ہے یہ معمولی جھنڈا نہیں ہے. اپنے ملک سے محبت کرنا عین سنت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے آ کر اللہ سے دعا کی, اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی عطا فرما جیسی آپ نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھائی, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرما. اپنے ملک سے محبت یہ عین سنت کے مطابق ہے, ہونی چاہیے. اور اس کے لیے انسان اس محبت کا اظہار اگر جھنڈے سے کرتا ہے کرنا چاہیے. اسلامی جھنڈا ہے یہ, کوئی غیر اسلامی جھنڈا نہیں ہے. اپنے گھروں پر لہرایا جائے, اپنی گاڑیوں پر لہرایا جائے, اپنی جیب پر لگے, لیکن صرف یہ جھنڈا ہی نہ لگے. یہ صرف آزادی, صرف نام کی آزادی نہ ہو, بلکہ ہم مکمل طور پر ذہنی اور دلی طور پر دنیا کی غلامی سے نکل کر ایک آزاد ہو کر اللہ کے حکموں پر, آزادی پر عمل کر سکیں. جھنڈا تو پاکستان کا لگا ہوا ہے, اندر غیر بیٹھا ہوا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک آج ہمارے نوجوان کا پورا سر کے بالوں سے لے کر جسم کے کپڑوں سے لے کر پاؤں تک یہ سٹائل کس کا ہے؟ ہندوؤں کا ہے. شادیاں کس کے مطابق ہو رہی ہیں؟ ہندوؤں کے مطابق ہو رہی ہیں. ہندوؤں سے تو آزادی حاصل کر لی, لیکن ابھی تک ذہنی غلامی اسی کے اندر مبتلا ہے. ابھی تک ہندوانہ رسم ہمارے اندر سے گئی نہیں ہے. ہم مسلمان, ارے ہم تو سچے غلام بنتے کن کے غلام؟ ہم نے غلامی اختیار کی کن کی؟ ہم نے کلمہ پڑھا کن کا؟ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے غلام بنے ہیں محمد الرسول اللہ کے. سچی غلامی ان کی. ہمارا ذہن ان کا غلام ہوتا, ہمارا دل ان کا غلام ہوتا. ہمارے گھر میں حضور کی سنت کا ڈنکا بجتا, میری شادی حضور کے طریقے کے مطابق ہوتی, میری غمی حضور کے طریقے کے مطابق ہوتی. میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر علل اعلان اللہ کے محبوب کی سنتوں کو پوری دنیا میں زندہ کرتا. اور آج یہی نوجوان ہے, آج یہی مسلمان ہے, یہ جشن کے موقع پر یہ اللہ کی نافرمانی علل اعلان ببانگے دول کرتا ہے. نعوذ باللہ. یاد رکھ لینا چاہیے وہ 1,00,000 قربانیوں کو, وہ 75,000 اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہندوؤں کے بچے جننے پر مجبور ہو گئی. اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ راتوں کو اٹھ کر شرابیں پی جائیں گی, غل غپاڑہ کیا جائے گا. ہماری کالونی میں کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں. رات کے 12 بجتے ہیں اور اس وقت جتنی شراب چلتی ہے سب کے سامنے ہے. کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ خدا کے لیے سوچنا چاہیے. مسلمان ہیں ہم, کلمے کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا. جھنڈا لہرا کر ہم پاکستانی بن گئے کیا؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وہ میرے دل سے کہاں چلا گیا؟ میرا سر سے لے کر پاؤں تک میں اس کلمے کے اندر ہوتا نا. غیروں کے طریقے آج ہمارے اندر ہے. صرف نوجوان نہیں, لڑکے اور لڑکیاں بے محابہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. صرف اپنے شہر کی بات کر لو, اپنی کالونی کی بات کر لو, باہروں کو تو چھوڑے کیا ہوتا ہے. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ جشن نہیں, شکر. اور شکر کا مطلب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے. وہ مکہ جہاں سے لوگوں نے آپ کو نکالا تھا, مجبور کر دیا نکلنے پر, ورنہ آپ نہیں جاتے. نکلنے پر مجبور کر دیا گیا آپ کو. جب وہاں فاتح بن کر تشریف لائے, آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ داڑھی مبارک آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہوئے. یہ چھوٹی فتح نہیں تھی, سب سے بڑی فتح جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اور آج ہمارے اندر شکر گزاری نہیں. غیروں کے طریقے, غیروں کے اطوار, غیروں کے ادوار, میری معاشرت, میرے معاملات, میرے اخلاق آج غیروں کے طریقوں پر چلنے ہیں. خدا کے لیے سوچنا چاہیے, خدا کے لیے سوچنا چاہیے. کب ہم سمجھدار کب بنیں گے؟ اس لیے پہلی بات یہ, سب سے پہلے یہ 14 اگست اگلی جمعے کے دن آ رہی ہے, اس لیے اس کے چونکہ 14 جمعے والے دن بات تو ہوگی, وقت گزر چکا ہوگا, تو صبح کو سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کریں. یا اللہ آپ نے بہت بڑی نعمت دی, شکر ہے آپ کا. آزادانہ اذان دے سکتے ہیں ہم. اب ہندوستان کے اندر دیکھیں, ابھی بھی مسلمان وہاں دبے ہوئے ہیں. آزادانہ دین پر عمل نہیں ہو سکتا, قربانیاں نہیں کر سکتے. جیسے ہی مسلمان مالی اعتبار سے کسی علاقے کے اندر ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے, ہندوؤں سے حملہ کرا کر ان کو دوبارہ نیچے زیرو پر کر دیا جاتا ہے. وہ آپ کے سامنے پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے. یہاں پر آزاد ہے, آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. دینی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آزادی دی. شکر ادا کرے, شکر ادا کرے. یہ ملک وہ ہے جس کے اندر الحمدللہ آج بھی ایمان موجود ہے. یہ کھٹک رہا ہے پوری دنیا کو. اس لیے نمبر 1 وجہ
اس ملک کے اندر سب سے زیادہ چاہنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں کہ یہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں یہ. ان کے اندر ابھی تک وہ ایمان کی جو چیز موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق، وہ جو دینی جماعتوں، تبلیغی جماعتوں، مدارس، مساجد، خانقاہوں، علماء، بڑے بڑے اکابرین نے جو اپنا فیض پہنچایا آج تک پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ، اس کی بنیاد پر یہاں پر آج بھی وہ ایمان تازہ اور مضبوط ہے. اور دوسری وجہ یہ ایٹمی ملک ہے، اس کو ختم کرنے کی آج سازش پورے عروج پر ہے، پورے عروج پر. اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے یہودی، اس نے پوری دنیا کو چنے چبوائے ہوئے ہیں، چھوٹے سے ملک نے، اور پوری دنیا ناچ رہی ہے ان کے سامنے، کوئی ان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. چھوٹا سا ملک کہ اس کے سامنے 4 ملک کھڑے ہو سکتے تھے، لیبیا، عراق، مصر، شام. چاروں کے اندر کیا ہوا؟ باہر سے لوگ نہیں آئے، اندر کے خلفشار پیدا کیا گیا، اندر کے لوگوں کو کھڑا کیا گیا، اندرونی سازش پیدا کی گئی، اور آج بے عینی یہی کام ملک پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو وہ ہمت دی ہے، ملک پاکستان کو اس دفاعی پوزیشن پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ باہر کسی کے اندر ہمت نہیں کہ ملک پاکستان پر حملہ کرے. اس لیے اندرونی طور پر خلفشار، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، مختلف خطوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے اندر وہی سازش کو بھڑکایا جا رہا ہے، قوموں میں بانٹا جا رہا ہے، عصبیت کا نعرہ لگ رہا ہے، صوبوں کے نعرے لگ رہے ہیں. ارے یاد رکھو، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے کلمہ ہے، سب سے پہلے دین ہے، سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے، سب سے پہلے حضور کے غلام ہے، باقی سب چیزیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے ہم مسلمان. اور اللہ کے قرآن نے بتایا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تم متفرق تھے، الگ الگ تھے، ہم نے تمہیں لا کر مدینہ منورہ میں جمع کیا، سب کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی. کوئی روم سے آیا ہے، کوئی فارس سے آیا ہے، کوئی ہجرت کر کے کہاں سے آیا، سب کے دلوں میں محبتیں. آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے، یہ سب بعد میں، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں. اس وقت ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اندر یہ طرز آتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ نوجوان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، طرز آتا چلا جا رہا ہے. وہ اپنی عصبیت کا نعرہ لگا رہا ہے، قومیت کا نعرہ لگا رہا ہے، بات کا نعرہ لگا رہا ہے، اور اس کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک پاکستان خلفشار کی طرف جا رہا ہے. ہمارے سامنے میری اور آپ کی ذمہ داری، بنانے والوں نے ملک پاکستان بنایا اور یہ قائم بھی رہے گا انشاءاللہ. میری اور آپ کی ذمہ داری اپنا فرض ادا کریں کہ ہم اس سازش کے اندر نہ جائیں، ہم اتحاد کو مضبوط پکڑے. کہتے ہیں ملک نے ہمیں کیا دیا؟ ملک نے سب کچھ دیا. ملک نے مساجد دی، ملک نے قرآن دیا، ملک نے ہمیں یہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے دینی مراکز دیے، ملک نے ہمیں تعلیم گاہیں دی، ملک نے ہمیں روزی کے مراحل دیے. ٹھیک ہے، کہیں کہیں مسائل ہیں، اپنی جگہ پر مسائل ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ملک ہی کی وجہ سے تو ہے. آپ آزادانہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ آپ آزادانہ مساجد کیسے بنا رہے ہیں؟ آپ آزادانہ مدارس کیسے قائم کر رہے ہیں؟ آپ آزادانہ تبلیغی جماعت کی محنتیں کیسے کر رہے ہیں؟ آپ آزادانہ دین پر گفتگو کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. یہ اسی ملک کی وجہ سے ہے، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر بنا. اس ملک نے تو سب کچھ دیا. میں نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ میں نے خلفشار دیا؟ میں کہوں جی میرا حق مارا گیا، حق مارا گیا، ٹھیک ہے آپ کا حق مارا گیا، لیکن اس کا مطلب نہیں آپ صرف اپنی ذات کے لیے پورے ملک کے اندر خلفشار پیدا کر دیں. اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اتحاد کی طرف آئیں. اس لیے پہلی بات یہ کہ شکرانے کے نوافل ادا کر کے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں. ملک پاکستان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کہ یہ خلفشار ختم ہو جائے. بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں اور دوسروں کے آسرے پر لڑ رہے ہیں. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اس لیے کہ وہ چالیں چلی جا رہی ہیں. ارباب حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے، عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، دونوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ دونوں کے دلوں کو ملائے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دے. یہ اس وقت کھٹک رہا ہے ملک اور اس کو ختم کرنے کی مکمل سازش ہو رہی ہے. اس کے اندر میں نے اور آپ نے اپنا حصہ نہیں ملانا بلکہ بچانے میں ملانا ہے، دعاؤں میں ملانا ہے. اس لیے 14 اگست کی صبح کو کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، کچھ صدقہ کر کے اس کا ثواب ان روحوں کو پہنچایا جائے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر اس ملک پاکستان کو آب و تاب کی طرح اس کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے کھڑا کر دے. الحمدللہ دنیا بدل رہی ہے اس وقت، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی.
اس لیے یہ جو اللہ نے ملک ہمیں عطا فرمایا یہ ایک قومی نعمت ہے. اس نعمت کی شکر گزاری یہ کہ اس 14 اگست کے موقع پر اللہ کی فرما برداری کی طرف آیا جائے، نہ کہ نافرمانی کی طرف جائے، نہ یہ کہ غل غپاڑے کی طرف، نہ یہ کہ وہ راتیں شرابوں کے اندر اللہ کی نافرمانیوں میں ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. یا الہ العالمین یا اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے یا اللہ جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، مردہ سے زندہ کو نکال دیتی ہے. یا اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ دل فرما دیجیے، ہماری مردہ صلاحیتوں کو زندہ صلاحیتوں میں بدل دیجیے، ہمارے مردہ ماحول کو زندہ ماحول میں بدل دیجیے، ہماری غفلت والی زندگی کو اپنی یاد والی زندگی میں تبدیل فرما دیجیے، ہمارے بند دلوں کو اپنی یاد کی چابی سے کھول دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دیجیے. مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، احسان بھائی بیمار ہیں، مولا کریم سب کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین جتنے اعزا اقربا جاننے پہچاننے والوں میں سے، دوستوں میں سے یا اللہ دنیا سے جا چکے، اے الہ العالمین اسحاق بھائی کے بھائی یاسین بھائی، اے الہ العالمین ان کا انتقال ہو گیا، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے. اور بھی کئی ساتھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے، منہ کے اندر کینسر ہو گیا تھا اس کا آپریشن ہوا ہے، اور کسی کے آپریشن کی ڈاکٹروں نے کہا یا اللہ سب کو پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو بھی یا اللہ ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے حفاظت فرما دیجیے. ہمارے تمام اندرونی اعضاء کو، دل کو، گردوں کو، جگر کو، معدے کو یا اللہ سب کو صحیح سالم یا اللہ مرتے دم تک رکھیے. اے الہ العالمین کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ، ہسپتالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا اللہ تھانوں اور پولیس سے، عدالت اور کچہری سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین صحت کی دولت سے مالا مال فرما کر اس صحت کو یا اللہ اپنے دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام پورے ملک کے اندر یا اللہ یہ گرمی کا موسم کے اندر مزید اعتدال پیدا فرما دیجیے. مولا کریم جہاں جہاں یا اللہ برسات کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے یا اللہ وہاں کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت کی حفاظت فرما دیجیے. یا الہ العالمین ان کے گھروں کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، صرف اپنا محتاج رکھیے. یا اللہ ملک پاکستان کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما، اندرونی خلفشار سے حفاظت فرما، اندرونی جھگڑوں سے حفاظت فرما، آپس کی عصبیت اور قومیت سے حفاظت فرما. ملک پاکستان کو یا اللہ ایک پلیٹ فارم پر عوام پاکستان کو یا اللہ اور حکومت کو ایک جگہ پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، آپس میں شیر و شکر فرما، اعتدال فرما. یا اللہ دونوں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما، رحم پیدا فرما. یا اللہ ارباب حکومت کے دلوں میں یا اللہ عوام کے لیے یا اللہ رحم پیدا فرما دے، نرمی پیدا فرما دے، ان کے حق کے لیے جو بہتر ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور عوام کے دلوں میں بھی یا اللہ نرمی پیدا فرما. یا اللہ یا اللہ یا الہ العالمین ہمیں غیروں کے ہاتھ کھلونا بننے سے بچا لیجیے. مولا
مولا کریم غیروں کے ہاتھ کھلونا بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان کو قیامت تک اسی طرح آباد و شاد فرما. مولا کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مسجد اقصی کی حفاظت فرما. مولا کریم اے الہ العالمین صہیونی آگے بڑھ کر مسجد اقصی کے اندر ہیکل سلیمانی تیار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی تدبیریں فیل فرما دے, ان کی تدبیروں کو تباہ و برباد فرما دے, ان کو ذلیل و رسوا فرما دے, ان پر اپنی آسمانی مخلوق مسلط فرما. یا اللہ اپنے فرشتے نازل فرما کر یا اللہ اس قوم سے یا اللہ تمام امت کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام, یا اللہ دجالیت سے, دجال کے فریبوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سورہ کہف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اور قرآن سے جڑنے والا بنا, قرآن کو ہمارے دلوں کا موسم بہار بنا دے. یا اللہ ہم نے جتنے بھی نیک ارادے کیے ہیں مزید دین کی خدمت کے لیے, دین کے کاموں کے لیے, یا اللہ ان ارادوں کے اندر خیر فرما دیجیے. ہر قسم کی رکاوٹ دور فرما, شر سے حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, نظر بد سے حفاظت فرما. مولا کریم اے الہ العالمین خیر کے کاموں میں مزید آگے بڑھ چڑھ کر یا اللہ مرتے دم تک ہم سب سے کام لے لیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.